بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا پائن بولو رام ہے۔ یہ کیوں بولو رام میں کہہ رہا ہوں؟ بولو رام کا مطلب ظاہر ہے کہ دی اینڈ ہے، ختم شد ہے۔ یہ میں کیوں بات کہہ رہا ہوں اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ تفصیل سے بات کروں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ جمائمہ خان جو کہ عمران خان کی سابق بیوی ہیں، لوگ تو خیر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں سابق ہوئی کہ نہیں ہوئی، کیونکہ بچے ان کے پاس ہیں۔ نہ صرف یہ کہ جو ان میں سے 2 بیٹے ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، بلکہ عمران خان کی وہ بیٹی جس کو عمران خان تسلیم نہیں کرتے پاکستان کے اندر، امریکہ سے کر لے عدالت لکھ کے دیتا میری یہ، وہ بھی جمائمہ خان کے پاس رہتی ہیں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ بڑی ہنسی خوشی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ بالکل واسطے رہن جناب، میں تو صرف کہتا ہوں کہ پاکستان آ جائیں زیادہ بہتر ہے، تاکہ اپنے باپ سے تو مل سکے۔ پتہ نہیں حالات دا کو پتہ نہیں لگتا بھاجی تے مل لینا چاہیے۔ باہر میں جمائمہ خان کی ٹویٹ کی طرف واپس آتا ہوں۔ جمائمہ خان نے ایک ٹویٹ کیا، ایک مدت کے بعد ٹویٹ کیا ہے عمران خان کے ایشو کے اوپر۔ انہوں نے اس سے پہلے وہ مختلف باتوں کا جو ہے وہ تنگ آ کے جس لیے وہ گھر دے باہر مظاہرہ مظاہرہ ہوتا سی، نون لیگ والے چلے دے سن، کیونکہ تحریک انصاف والے بھی تھے میاں نواز شریف دا بوا نہیں سی چھڑ دینا، اتنے جا کے جناب انہوں نے روز مظاہرے کرنے شروع کر دیں۔ کوئی چاہ دے بیٹھا تاں بھی باہر مظاہرہ شروع ہو جانا ہے، کوئی روٹی کھا رہا ہے تاں بھی باہر مظاہرہ ہو رہے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر وہ شان علی اور سارا میر اس طرح کے کچھ 5-7 کریکٹر وہاں پہ ہائر کیے ہوئے تھے انہوں نے، جو جا کے روزانہ وہاں پہ مظاہرہ کرتے تھے۔ تو پھر نون لیگ والے بھی تنگ آ کے پھر جمائمہ دا بوا کھڑکایا تو پھر پائے نے کام رک گیا سی۔ تو اس وقت پھر جمائمہ جو ہے ٹویٹ کیا کرتی، اب ایک مدت کے بعد ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ کے اندر انہوں نے اصل میں تو الزامات لگائے ہیں۔ وہ الزامات کیا ہیں وہ میں آپ کے ساتھ بتاتا ہوں، ان کی حقیقتیں کیا ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب 10 سپتمبر سے اونورڈ میرے بیٹوں کے ساتھ میرے سابق ہسبینڈ کی بات نہیں ہو سکی، جو ظاہر ہے کہ اس کے بیٹے ہیں، بات نہیں ہو سکی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی 10 ستمبر سے اگر بات نہیں ہوئی تو عمران خان کی اپنی جو ہے وہ کوتاہی ہے، اس لیے کہ عمران خان زیادہ انٹرسٹڈ اس بات میں ہے کہ اپنی جو موجودہ بیوی ہے بشرا بی بی، انہوں ذرا تھوڑا یا زیادہ وہ اس کو سنبھال کے رکھیں، اور بشرا اور علیمہ کے درمیان عدالت میں لڑائی نہ ہونے دیں۔ انہوں کا دھیان بہت ہے اس پاس رہتا ہے، بیٹوں کے ساتھ بات کرنے میں کم دھیان رہتا ہے۔ اچھا اگر نہیں بات ہوئی تو یہ میرا خیال ہے کہ کروا دینی چاہیے، یہ بات ضرور کروانی چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن ویسے بھی گل ہے، تسی بیٹے نو پاکستان کیوں نہیں بھیج دیں؟ آپ خود بھی آ جائے پاکستان، تہاڈوں کی مسئلہ ہے، تسی آؤ پاکستان میں کئی ایجنٹ ہیں آپ کے گولڈ سمتھ فیملی کے، جناب نو تلی دے چکے جناب پروٹوکول لایا ہوئے گا، اگے پیچھے دوڑ پاج رہے ہوں گے، بیٹوں کو ان کے لے کر آئیں، بلکہ بیٹی کو بھی ساتھ لے کر آئیں، اور یہاں پر لا کے باپ سے ان کی ملاقاتیں کروائیں پائے نا، بڑی ضروری نے۔ ہاں سچی بات ہے، جب فزیکلی ملاقات ہوتی نا سر، وہ ایک اور خون دی کھچ ہوندی ہے اپنی، ہو سکتا ہے وہ باپ کے سامنے بیٹی آئے تے باپ کا خون جڑا وہ کھچ مارے اور اون کر لے کہ چلو یار جو بھی ہویا برا نہیں گل ہے، ہوں تے میں جڑا نا ہر صورت دے وچ مننا وا کہ اے میری بیٹی، میں ایک مطلب اندازہ ہی لا رہے ہیں، ہو سکتا نہ کرے۔ تو دوسری بات انہوں نے کہا جناب کہ ان کے سیل کی لائٹ بند کر دی جاتی ہے، اور ان کے پاس کک نہیں ہے کہ جو ان کو روٹی بنا کے دے، کک کو چھٹی پہ بھیج دیا گیا۔ 3 کک سر ہماری اطلاعات کے مطابق ان کے پاس تھے، 6 ڈاکٹر تھے جو 8-8 گھنٹے دی شفٹ کرتے سن، 8 گھنٹے 2 ہوندے سن، پھر اگلے 8 گھنٹے 2 ہوندے سن، پھر اگلے 8 گھنٹے 2 ہوندے سن۔ 3 کک تھے جو 8-8 گھنٹے کی شفٹ کرتے تھے، یعنی صبح ناشتے تو لے کے تے شام دے تکر او تے پھر رات نو وہ، کیونکہ خان صاحب نو کسی ٹائم ہی بھوک لگ جائے، کچھ دل کرے شہزادے دا کھان نو لڑ لیتا تے وہ بنا کے دیا جا سکے، سارے انتظامات جو ہے نا وہ ان کو موجود تھے۔ ایک ادھا کوئی جو کیا بھی ہوئے گا تو باقی اتنے ہی ہونی ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب کو کھانے کچھ نہ دیا ہو، یہ ممکن نہیں ہے، لہذا ان کے پاس جو اطلاعات ہیں وہ میرا خیال انکمپلیٹ ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جناب ان کے بھانجے کو گرفتار کر لیا گیا، حسان نیازی کو، 2023 اگست 2023 سے، تو بی بی وہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے۔ اچھا وہ ایسے ملوث آدمی ہیں جن کی ملوث ہونے کے حوالے سے ان کے والد صاحب بھی کہتے ہیں کہ یار نے بہت بڑی چول ماری،
پر میرا پتر ہے میں دسو کی کرا، بات تو ان کی درست ہے۔ مثلا حسان نیازی جو ہیں وہ 9 مئی والے دن ایک فوجی وردی اٹھا کر آگے اور ایک ٹرک کے اوپر شاید یا گاڑی کی چھت پہ چڑھ کے انہوں نے کہا کہ دیکھو میں کور کمانڈر کی وردی اٹھا لایا، اساس دیکھو نہ دے، یہ انہوں نے باتیں کی، ٹھیک ہے۔ تو گرفتار دے پائے نہ ہونا سی نا۔ پھر آپ کے وہ لندن کے اندر یہ جو لوٹ مار ہوئی پچھلے دنوں میں، چھوڑ دیے سارے سب کو معاف کر دیا، انسانی کی خدا نہ لے کے، کوئی اس بارے میں اطلاع ہے آپ کو کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ بجائے ایسے کہ تسی ٹویٹ کرو فلسطین دے بچیاں دے حالات دے اوتے، بجائے اس کے کہ آپ ٹویٹ کریں لیبنان میں جو اسرائیلی فورسز جو ظلم ڈھا رہی ہیں اس کے اوپر، آپ کو عمران خان دے دکھ چڑھے انہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اور انفارمیشن کم از کم درست لے لینی چاہیے میرا خیال ہے۔ پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ جناب جو ان کی بہنیں ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا، ان کی بہنوں کو کسی نے چھاپا مار کے گرفتار نہیں کیا، ان کی بہنیں خود آئیں، انہوں نے خود آ کے گرفتاری دی، اور پھر ایسے شواہد ملے پولیس کو جس میں یہ پتہ چلا کہ یہ مختلف جگہوں کے اوپر فتنہ فساد کرانے کے احکامات ادھر سے آئے، اور ان سے مانگا گیا موبائل کہ اپنا موبائل دے دیں، کیونکہ یہ بندہ جو ہم نے پکڑے ہیں وہ کہتے جی ہمیں علیمہ خان نے کہا تھا، تو علیمہ خان نے کہا جی سیدھا موبائل نہیں دینا، تو وہ ایک مسئلہ ہے۔ میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی جو چیزیں ہیں وہ حقائق پر مبنی ہونی چاہیے نا۔ میں ہرگز نہیں چاہتا کسی کے ساتھ ظلم ہو، قانون سے ہٹ کر کسی کے ساتھ کوئی سلوک ہو، میں ہرگز ایسا نہیں چاہتا، لیکن جو مس کوٹنگ ہے نا اور اس سے میرے ملک کی بدنامی ہوتی ہے وہ سر ناقابل برداشت ہے۔ پاکستان میں اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو میں بولتا ہوں، میں بولوں گا، کیونکہ میرا ملک ہے اور مجھے پتہ ہے اس بات کا کہ یہاں پر اگر ظلم ایک دن نال ہو رہا ہے تو کل دوجے نال بھی ہو سکتا ہے، تو دوجا میں ہو سکنا، لہذا ظلم کہاں بھی ہو رہا ہو، دنیا کے کسی خطے میں ہو رہا ہو، اس کے خلاف بولنا چاہیے، مگر حقائق معلوم کر لینے چاہیے۔ تو ان کے پاس ایکچولی پورے حقائق نہیں ہیں، یہ جمائمہ خان صاحبہ کے پاس نا، یا یہ مچل مار رہی ہے اسی طرح جس طرح کے پی ٹی دے باقی لوگ مار دے، ویسے امید تو نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی کرتی ہوں گی، لیکن باہر یہ بات جو ہے یہ میں اپنے طور پر ایک یوں سمجھ لیں کہ اندازے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اگلی بات انہوں نے کی کہ جی ایک ورکنگ گروپ جو ہے جو کہ ڈیٹینشن کے حوالے سے یو این کا، انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ ہائے عمران پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، وہ ان کے پاس انفارمیشن پراپر نہیں تھی، درست نہیں تھی، جھوٹ پر مبنی ان کو انفارمیشن دی گئی تھی، اور وہ دی تھی جناب زلفی بخاری کے چیمبر سے گئی تھی، ان کو ایک درخواست گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ عمران خان کو اس کیس میں جس میں سزا ہوئی ہے اس میں ان کو وکیل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، جو جھوٹ تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ جس کیس میں سزا ہوئی تھی اس میں عمران خان کو 40 سے زیادہ بار مواقع دیے گئے کہ ان کا وکیل آئے اور گواہ کے اوپر جرا کرے، وکیل نہیں آیا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وکیل تھا نہیں، وکیل تھا، جان کے نہیں آیا، کیس لٹکان لی، جو اب کر رہے 190 ملین پاؤنڈ میں۔ سر عمران خان کا جو وکیل ہے وہ ایک گواہ تے آخری دن رہ گئی اپنا کیا کہتے ہیں جرا، تے میرا خیال کوئی 36 موقع ہو گئے نا ان کر دے، وہ جرا ہی کمپلیٹ نہیں ہو رہی، وہ آندہ ہی نہیں، ہر دفعہ اگلی تاریخ پائی جاندی، اسی طرح تب ہو رہا تھا۔ تو پھر جج نے کہا کہ بھی بڑی ہو گئی، ہوں اسی تینوں اپنا وکیل دوا گے، وہ تیرا نہیں نہ آ رہا وکیل، اسی تینوں اپنا وکیل دیتا، اے ہوں تیرے لوگ کھلو کے جرا کرے گا۔ عمران نے کہا ٹھیک ہے، اتنے من گیا، بعد چ رولا پاتا میرا وکیل نہیں، میرا وکیل نہیں، ٹھیک ہے، اس پر یہ معاملہ ہوا تھا۔ تو یہ غلط اطلاع دی گئی جو ہیں زلفی بخاری کا گروپ اس کی طرف سے اس یو این کے گروپ کو، جنہیں انہوں نے تحقیق نہیں کی تھی۔ ان کا کام یہ تھا کہ وہ اس پر بیان جاری کرنے سے پہلے یہاں پر ہیومن رائٹس واچ والوں سے پوچھتے، یہاں پر HRCP والوں سے پوچھتے، یہاں پر اور انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن ہے، یہاں پر انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں جو کور کرتے جا کے عمران خان کو، ان سے پوچھتے کہ یار کی واقعہ ذرا دسو، سانو اطلاع ہے والی آئی ہے۔ انہوں نے چیک نہیں کیتا، کیوں نہیں کیا؟ سر جیو سارا وہی رولا، یودی لابی اور کی رولا ہے، ٹھیک ہے۔
اور وہ چیک نہیں کیا، جس کے نتیجے میں پھر وہ انہوں نے بیان جاری کیا. پھر وہ کہتے ہیں جناب اب اس کو رہا کر دے، سب کو رہا کر دے، اور ٹویٹر پاکستان میں بین ہے تو بھائی بڑے برے حالات نے، یہ وہ فلانٹنگ، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں. میں نے اس پوری ٹویٹ کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ اس لیے جو ہے وہ کیا ہے تاکہ جو لوگ انگلینڈ میں رہتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی بندہ میرا ولاگ دیکھ رہا ہے تو مہربانی یہ کرے کہ اس کو انگریزی میں ٹرانسکرائب کر کے ٹھیک ہے وہ ان تک پہنچا دے، متعلقین تک، تاکہ حقیقت کم از کم پتہ چلے. باقی پھر جو انہوں کا موقف ہوئے وہ اپنی تھان دے، لیکن حقیقت جو ہے وہ ان کے پاس پہنچنا ضروری ہے. پی ٹی آئی نے تو نہیں پہنچانے لگے. اچھا اب پی ٹی آئی جو ہے اس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ اب باہر جو ایک خاتون بیٹھی ہے اس سے ایک جو ہے وہ ہمدردی کی پیلے پولے کرا کے تے کام کرنا چاہ رہی، کیونکہ پی ٹی آئی دا اپنا کام نہ ختم ہو گیا تھے. میں نے ایک ٹرم شروع میں یوز کی، بولو رام. بولو رام جو ٹرم ہے وہ میرا خیال اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب کسی دا کام مک جائے، کسی دی کہانی مک جائے، فارغ ہو جائے، بالکل ختم شد دی اینڈ والا سلسلہ ہو جائے، اس وقت ہی استعمال کی جاتی ہے. یہ پی ٹی آئی نا ہر حوالے سے فارغ ہوئی. اے ہم احتجاج کریں گے 15 تاریخ کو. کتنے احتجاج؟ سارے مل کے ملاقات کریں گے جناب. ہوں ڈاکٹر دی ملاقات تے گم ہو گیا رہتی، ٹھیک ہے. اور ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ڈاکٹر عاصم جو ہیں ان کے پرسنل معالج، کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی ملاقات ہو رہی ہے خان صاحب سے اور وہ ان کا چیک اپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ ابھی یٹ ٹو بی کنفرم رپورٹس ہیں، لیکن بہرحال اس طرح کی رپورٹس آ رہی ہیں. تو دوسری سائڈ پہ اینی ترامیم والا معاملہ پائے نا، وہ بھی 17 نو پہلے اجلاس بلایا سی خصوصی کمیٹی کا، اب 16 کو بلا لیا گیا. 18 تاریخ کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، تو اس دن یہ ترامیم پاس ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد سینٹ میں پاس ہو جائے گی. تو میں نے پہلے کہا تھا کہ 21 تاریخ سے پہلے سارے نوٹیفیکیشن جتھے جتھے ہونے ہیں نا وہ سارے ہوئے ہوں گے. اور یوتھی جن امیدوں کے ساتھ جہاں پر امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں وہ تو کچھ پورا نہیں ہوگا. اب ایک بات اور بھی سوچنے کی ہے، یہ جو ایس سی او ہو رہی ہے، اب دیکھیے ہر طرف سے حملہ کیا گیا نا. پہلے احتجاج 4 والا، پھر اس تو بعد 15 والا اناؤنس کرتا گیا، پھر جناب یہ جو بچوں کا یہ جو لاہور کے اندر ایک سارا سین کریٹ کیا گیا، چوٹو چھوٹ چتالی بچے ہیں، وہ تو ورگلا کے آپ ان کو لے آئے، ان کو جھوٹ بتایا. بچے جذباتی عمر ہوتی ہو ٹانڈا ٹور پہ، ٹھیک ہے، وہ کیا گیا. ہوں اے جمائم والا آ گیا. سر ایس سی او چل رہی ہے نا، ہر پاسے پاکستان نو پریشرائز کرنے کی کوشش کی، پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش، ہر پاسے ہو. اس حد تک جاتے ہیں یہ یوتھی ہے یا تحریک انصاف والے. کون ان کو پاکستان دوست کہہ سکتا ہے یا محب وطن کہہ سکتا ہے؟ کم از کم میرے خیال میں تو یہ محب وطنی نہیں پائے گی کہ اتنی بڑی کانفرنس ہو رہی ہے اور آپ پیٹی ایشوز کی نہیں کر رہے. یار ویسی گل ہے، آج 15 تاریخ ہو گئی ہے، عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی ہے شاید 17 یا 18 تاریخ تک. اے 3 دن کیڑا اتنے کوئی ایڈا بڑا پہاڑ ٹوٹ جانا ہے کہ جڑا 3 دن عمران خان نال ملاقات نہیں ہوئے گی تے کوئی کیٹو جڑا نا اپنی سطح تو ہٹ جائے گا، کوئی ماؤنٹ ایورسٹ تے جناب برف دے گولے پگھل جان گے، کی ایڈا مسئلہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا اگر بریک تے پیر رکھ لو تو چیزاں بہتری ہل جا سکتی ہیں، نہیں تو پھر کہانی تو ختم ہی ہے. میں کم از کم ایسے ہی سمجھتا ہوں. ہو سکتا ہے جو میں سمجھ رہا ہوں اس سے آپ اتفاق نہ کرتے ہوں، اور جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ ضرور لکھیں، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ.